السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک پودے کے بارے میں جس کو سداب کہا جاتا ہے اور تتلی کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ ہندی میں اس کو ساول ساتری کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو گارڈن رو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک پودا ہے جو کہ 2 گز تک بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتے املی کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور تھوڑے سے اسے نوکیلے ہوتے ہیں۔ اس کو زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں اور اس کے جو بیج ہیں وہ 3 بیج ایک غلاف کے اندر بند لگتے ہیں اور ان کی شکل جو ہے وہ مثلث جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی اگر اقسام کو دیکھا جائے تو 2 قسم کا پودا ہوتا ہے۔ ایک بری قسم کا ہوتا ہے، ایک کو بستانی قسم کہتے ہیں۔ بری جو پودا ہوتا ہے وہ بستانی سے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ پودا اکثر مقامات پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ گیہوں یعنی گندم کی فصل کے اندر خودرو بہت زیادہ اگاتا ہے۔ اس کے علاوہ خالی مقامات پر یہ پودا عموماً اگاتا ہے۔ اگر اس کے مزاج کو دیکھا جائے تو اطباء اس کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک مزاج بتلاتے ہیں دوسرے درجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے ادویاتی فوائد اور خواص رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بہت ساری امراض کے اندر استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، معدے کو طاقت اور قوت دیتا ہے اور اس قابل کر دیتا ہے کہ معدہ کھانے کو ہضم کرنے لگ جائے۔ وہ لوگ جو بھوک کی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین پودا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر کے اپنی بھوک کی کمی کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سرد معدہ ہوتا ہے یعنی جس معدے کا مزاج سرد ہو چکا ہو اس کو یہ قوت اور طاقت دیتا ہے اور اس میں بننے والی ریح کو، ہوا کو، گیس کو یہ خارج کرتا ہے اور ختم کرتا ہے۔ معدے، جگر اور تلی کے اندر پیدا ہو جانے والی سردی کو یہ ختم کرتا ہے۔ مدرے بول ہوتا ہے، وہ لوگ جو پیشاب کی بندش کے شکار ہوتے ہیں، جن کو پیشاب تکلیف سے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، کھل کر نہیں آتا، اس کے استعمال سے اپنے اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پیشاب کو کھول کر لاتا ہے اور جتنے بھی انسانی جسم کے اندر فضلات ہوتے ہیں ان کو پیشاب کے ذریعے سے خارج کرتا ہے۔ اسی طرح یہ مدرے حیض بھی ہوتا ہے، وہ عورتیں جو حیض کی بندش کا شکار ہوتی ہیں یا تکلیف سے آتا ہے حیض کھل کر نہیں آتا، اس کے استعمال سے حیض جو ہے وہ کھل کر آ جاتا ہے، اس کی بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مختلف قسم کے دردوں کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، مثلا ارک النساء جس کو شٹیکا کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جو نکرس جس کو گاؤٹ کے نام سے بھی پکارتے ہیں اور بسا اوقات آرتھرائٹس کے نام سے بھی پکارتے ہیں، یہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس کے اندر بھی بہترین ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کی وہ دردیں جو مستقل شکل اختیار کر جاتی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ سداب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جسم کو زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کو سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے یا بھیڑ کاٹ لے اور سداب کا پودا آپ کے پاس موجود ہو تو اس کو پانی میں پیس کر کاٹے ہوئے مقام پر لیپ کرنے سے اس کی زہر جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں دیتی ہے۔ اس پودے کی افادیت کو دیکھتے ہوئے اطباء نے بہت سارے جو نسخہ جات ہیں ان کے اندر اس کو استعمال کیا ہے۔ اس کے معروف جو مرکبات ہیں ان میں صفوف سلان الرحم یعنی لیکوریا کے لیے صفوف بنایا جاتا ہے، اس کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح صفوف سالب کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ 3 سے 5 ماشے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پودا تقریباً مکمل ہی یا اس کے پتے اور بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پنساری کی دکان سے یہ سستے داموں میں دستیاب ہوتا ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔